کیا آپ نے کبھی ایسی وادی کے بارے میں سنا ہے جہاں درخت باتیں کرتے ہیں اور ہواؤں میں موسیقی گھلتی ہے؟ ایک ایسی جگہ جہاں ہر انسان کا سایہ اس کا دشمن بن سکتا ہے اگر اس کے دل میں لالچ چھپا ہو، لیکن اس وادی کے سب سے گہرے راز تک صرف وہ پہنچ سکتا ہے جس کی آنکھوں میں ستارے چمکتے ہوں اور جس کے قدموں کی چاپ پھولوں کو جگاتی ہو۔ آج میں آپ کو ایک ایسی شہزادی کی داستان سناؤں گی جس نے صرف ایک تتلی کے پیچھے بھاگتے ہوئے اپنی پوری سلطنت کی تقدیر بدل ڈالی۔ بہت پرانے وقتوں کی بات ہے، ہمالیہ کی برف پوش چوٹیوں کے پیچھے ایک ایسی وادی چھپی ہوئی تھی جسے وادی نور کہا جاتا تھا۔ اس وادی کی خاص بات یہ تھی کہ یہاں کی شہزادی زہرا کے پاس ایک عجیب طاقت تھی۔ وہ جب مسکراتی تو مرجھائے ہوئے پھول کھل اٹھتے اور جب وہ گاتی تو پرندے آسمان سے اتر کر اس کے کندھوں پر بیٹھ جاتے۔ زہرا کی زندگی پرسکون تھی، لیکن اس کے محل کے پچھلے حصے میں ایک قدیم اور پر اسرار جنگل تھا جہاں کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ وہاں زمانے کی تتلی رہتی ہے جس کے پروں پر کائنات کے تمام نقشے بنے ہوئے ہیں۔ ایک شام جب سورج پہاڑوں کے پیچھے چھپ رہا تھا اور آسمان نارنجی اور بنفشی رنگوں میں نہا رہا تھا، زہرا نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے ایک سنہری روشنی دیکھی۔ وہ روشنی اتنی دلکش تھی کہ زہرا خود پر قابو نہ رکھ سکی اور محل کی دیوار پھلانگ کر اس ممنوعہ جگہ کی طرف بڑھ گئی۔ جیسے جیسے وہ جنگل کے اندر جا رہی تھی، درختوں کے پتے چاندی کی طرح چمکنے لگے۔ اچانک اس کے سامنے وہ سنہری تتلی آئی، اس کے پروں سے جادوئی دھول جھڑ رہی تھی۔ زہرا اس کے سحر میں کھو کر آگے بڑھتی گئی، یہاں تک کہ وہ ایک ایسی جگہ پہنچ گئی جہاں وقت تھم چکا تھا۔ وہاں ایک قدیم چشمہ تھا جس کا پانی نیلے ہیرے کی طرح شفاف تھا۔ چشمے کے کنارے ایک بوڑھی عورت بیٹھی تھی جس کے بال سفید بادلوں کی طرح تھے اور آنکھوں میں سمندر جیسی گہرائی۔ اس نے زہرا کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، تم آ گئی شہزادی، میں صدیوں سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ یہ تتلی تمہیں یہاں لائی ہے کیونکہ وادی نور پر ایک کالی آفت منڈلا رہی ہے۔ زہرا حیران رہ گئی، کون سی آفت؟ ہماری وادی تو امن کا گہوارہ ہے۔ بوڑھی عورت نے چشمے کی طرف اشارہ کیا۔ پانی میں زہرا کو اپنی سلطنت نظر آئی، لیکن وہاں ہریالی کی جگہ سیاہ بادل تھے اور لوگ پتھر کے بن چکے تھے۔ یہ تمہارا مستقبل ہے۔ اگر تم نے صداقت کا آئینہ تلاش نہ کیا، تمہارے ہی وزیروں میں سے ایک نے دشمن قوتوں سے ہاتھ ملا لیا ہے تاکہ وہ اس وادی کی جادوئی طاقت کو چھین سکے۔ زہرا کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے پوچھا، میں اسے کیسے روک سکتی ہوں؟ بوڑھی عورت نے اسے ایک چھوٹا سا کرسٹل دیا اور کہا، یہ تمہارے دل کی دھڑکن سے چلے گا۔ تمہیں 3 امتحان پاس کرنے ہوں گے۔ پہلا امتحان خوف کی غار، دوسرا آنسوؤں کا صحرا اور تیسرا سچائی کا پہاڑ۔ اگر تم کامیاب ہو گئی تو تمہیں وہ آئینہ مل جائے گا جو غدار کا چہرہ سب کے سامنے لے آئے گا۔ زہرا نے ہمت نہیں ہاری، وہ اکیلی اس سفر پر نکل پڑی۔ خوف کی غار میں اسے اپنے سب سے بڑے ڈر کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس نے اپنی ہمت اور پاکیزہ سوچ سے اس اندھیرے کو شکست دی۔ آنسوؤں کے صحرا میں اسے بہت سی پیاسی روحیں ملیں۔ زہرا نے اپنے حصے کا جادوئی پانی انہیں پلا دیا، جس سے اس کی ہمدردی نے اس صحرا کو گلستان میں بدل دیا۔ آخر کار وہ سچائی کے پہاڑ پر پہنچی۔ وہاں اسے وہ تتلی دوبارہ ملی۔ تتلی نے ایک انسانی شکل اختیار کر لی۔ وہ دراصل اس وادی کی قدیم محافظ تھی۔ اس نے زہرا کو وہ آئینہ تھمایا۔ جب زہرا واپس محل پہنچی تو وہاں جشن کی تیاری ہو رہی تھی اور غدار وزیر تخت پر قبضے کا منصوبہ بنا چکا تھا۔ زہرا نے بھرے دربار میں وہ آئینہ بلند کیا۔
جیسے ہی آئینے کی روشنی وزیر پر پڑی، اس کا انسانی روپ ختم ہو گیا اور وہ ایک بدصورت سائے میں بدل گیا اور ہوا میں غائب ہو گیا۔ پوری وادی میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ زارا نے ثابت کر دیا کہ طاقت تلوار میں نہیں بلکہ نیت کی سچائی اور دوسروں کے لیے ہمدردی میں ہوتی ہے۔ وادی نور پہلے سے بھی زیادہ روشن ہو گئی اور وہ سنہری تتلی آج بھی وہاں کے پھولوں پر منڈلاتی نظر آتی ہے، یہ یاد دلانے کے لیے کہ سچائی ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ یہ تھی آج کی کہانی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔